اب میں گزارش کرتا ہوں بختاوری صاحب سے جو اسلام آباد چیمبر کے پریزیڈنٹ ہیں وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب صادق سنجرانی صاحب چیئرمین سینٹ، معزز سینیٹرز، معزز صوبائی گورنرز اور وزیر اعلیٰ، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں جناب چیئرمین سینٹ جناب صادق سنجرانی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آج اس تاریخی موقع پر انہوں نے بزنس کمیونٹی کو بھی سینٹ کے اجلاس میں شرکت اور ریپریزنٹیشن کی دعوت دی، اور میں اپنی طرف سے اور بزنس کمیونٹی کی طرف سے آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم لوگ جو بھی گورنمنٹ ہے ان پاور ہو، جس طرح کے بھی مسائل ہوں، اس میں ہمیشہ گورنمنٹ کے ساتھ ہیں، اور جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے ہم اپنی تجاویزات دینے کے لیے ہمیشہ آپ سے بھی رابطہ کرتے رہتے ہیں، اسپیکر صاحب سے بھی رابطہ کرتے رہتے ہیں۔ تو آج اس موقع پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چیئرمین صاحب، چارٹر آف اکانومی، اس کے لیے آپ ضرور کوشش کریں، تمام پارٹیوں کی قیادت کو ایک پیج پہ لے کے آئیں کہ پاکستان کی اکانومی آج کل جس کرائسس سے گزر رہی ہے اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ تمام پارٹیز اس کے اوپر متفق ہوں کہ ایک لانگ ٹرم فائنینشیل پالیسی بنائی جائے، تاکہ ہم پاکستان کو جو ہر 1-2 سال کے بعد ایک فائنینشیل کرنچ کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس سے باہر نکلے، اور جس طرح سے وہ ممالک جو ہم سے پیچھے تھے، جس طرح بھی ذکر کیا گیا بنگلہ دیش کا، ویتنام کا، کہ ان کی ایکسپورٹس کیا تھیں اور وہاں پہ کیا حالات تھے۔ دنیا میں کافی ملک بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان ہم وہیں پہ کھڑے ہیں، بلکہ آگے بڑھنے کی بجائے ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اس کے اوپر میری درخواست ہے کہ تمام پارٹیز کے لیڈران ایک پیج پر اکٹھے ہوں اور اپنا رول پلے کریں، اور ایک چارٹر آف اکانومی سائن کیا جائے جس سے ہماری اکانومی ایک مثبت راستے پہ آگے چل سکے۔ اسی طرح سے جو آج کل ہماری اکانومی میں ایک انریسٹ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو رہا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ کیونکہ اب آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور چارہ ہے نہیں۔ تو معزز چیئرمین سینٹ صاحب، اگر یہ ہمارے لیے ضروری ہے، پاکستان کی معیشت کے لیے ضروری ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو جلد سے جلد ہو جانا چاہیے، اور اگر اس میں کوئی ایسے مسائل ہیں تو آپ تمام پارٹیز کو ایک ان کیمرہ بریفنگ دے کے اس کے اوپر اتفاق رائے حاصل کریں تاکہ یہ جلد سے جلد ہو سکے۔ اسی طرح سے آج کیونکہ یہاں پہ موقع ملا ہے تو میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے سینٹ میں خواتین کی اور جو ہمارے اقلیتی ہیں ان کی بھی نشستیں ہوتی ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ بزنس کمیونٹی کو بھی یہاں پہ ریپریزنٹیشن دی جائے۔ جو فیڈریشن آف پاکستان FPCCI کے پریزیڈنٹ ہیں، یا سندھ، بلوچستان، KPK، پنجاب کے جتنے بھی صوبائی چیمبرز ہیں، ان کو بھی جو سینٹ ہے اس میں ریپریزنٹیشن ہونی چاہیے، تاکہ جب جو پالیسیز بن سکیں تو وہ اس کے اوپر ٹائملی اپنا انپٹ دیا جائے، انسٹیڈ کہ کوئی پالیسی بن جائے اور اس کے بعد دوبارہ سے اس کے اوپر کوئی ڈیڈ لاک کریٹ ہو جائے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے پالیسیز میں کافی اچھا آگے سلسلہ چلے گا۔ اور جس طرح سے ہم نے پہلے بھی آپ سے ایک درخواست کی تھی کہ جو قائمہ کمیٹیاں ہیں اس میں ایز آبزرور ڈفرینٹ چیمبرز کو ضرور بلایا کریں جو کامرس سے ریلیٹڈ ہیں، تاکہ جب وہاں پہ جو ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے پالیسیز سے ریلیٹڈ وہ اس میں اپنا فیڈ بیک دے سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آخر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام آباد شہر، میں یہاں پہ پیدا ہوا، یہاں پہ اسکول گیا، کالج گیا، یونیورسٹی گیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر ہونے کی بجائے وقت کے ساتھ ساتھ خراب ہو رہا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد کی بھی ایک صوبائی اسمبلی ہونی چاہیے، اور اسلام آباد کو بھی ایک صوبائی سٹیٹس دیا جانا چاہیے۔ ابھی نیر بخاری صاحب یہاں پہ موجود تھے، وہ اسلام آباد شہر سے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی چاہیے، اور باقی جتنے سینیٹرز یہاں پہ موجود ہیں، اگر ہمارے قانون میں اس چیز کی گنجائش ہے تو ہمیں یہ اسلام آباد کے شہریوں کے لیے، اسلام آباد کی بزنس کمیونٹی کی بہتری کے لیے، کیونکہ ہمارے ہمسایہ ملک میں بھی اسی طرح سے ایک سسٹم
ان کے کیپٹل میں رائج ہے، اگر وہ یہاں پہ بھی اگر ہم کر لیں اور اس سے اگر کوئی بہتری آ سکتی ہے تو میرے خیال سے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہونا چاہیے. اور آخر میں جناب چیئرمین صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. جی